کچھ اور سندھ تاریخی اور کلچرل حساب سے ناقابل تقسیم ہیں۔ یہ سندھ کچھ جنگوں کی تاریخ ہے۔ کچھ پر سما جاڑیجہ خاندان 1147 سے 1948 تک حکومت کرتا رہا۔ 1719 میں جب میاں یار محمد کلہوڑو فوت ہوئے تب رائے ڈیسال جی نے سندھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میاں نور محمد نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور سندھیوں نے کانجی قلعے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ راؤ ڈیسال جی نے 2 مغل حملوں کو 1718 اور 1721 میں ناکام بنایا تھا، اس لیے مغل گورنر سربلند خان نے 50,000 کا لشکر کچھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ راؤ کے پاس جنگی اخراجات نہ تھے، اس لیے اس نے اپنی رانی سے مدد مانگی، جس نے ساری دولت اس کے حوالے کر دی۔ رانی کی ملکیت کا مینیجر دیوکرن لوہانا ملٹری افیئرز انچارج بنا دیا گیا۔ رانی کی دولت اور دیوکرن کے کانٹیکٹس نے بھوج میں کچھ کے دفاع کے لیے بہت بڑی فوج جمع کر لی۔ دیوکرن نے آدھی فوج شہر کے باہر رکھی اور آدھی فوج کو بھوج فورٹ میں ہی اندر رکھا۔ ہونے والی جنگ میں مغلوں کو شکست ہوئی اس وقت کہ جب راؤ ڈیسال جی نے کیسری پہن کر 3000 یودھاؤں کے ساتھ مغلوں پر حملہ بول دیا۔ جنگ کے بعد دیوکرن کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور اس نے کچھ کو امیر کر دیا۔ دیوکرن نے پارکر اور رحم کی بازار سندھ کے 2 شہروں میں ملٹری آؤٹ پوسٹ قائم کر دی۔ سازشی شہزادے لکھپت جی نے دیوکرن کا قتل کروا دیا اور اپنے والد راؤ ڈیسال جی کو 1741 میں گرفتار کروا لیا اور اس نے اس طرح رانی کو بھی قتل کروا دیا۔ رائے لکھپت جی نے اپنی ساری دولت گنوا دی اور اپنے منسٹر سیٹھ پونجا جو دیوکرن کا بیٹا تھا اس کو بھی ناراض کر دیا۔ 1758 میں رائے لکھپت جی نے کچھی تحفے دے کر مغل امپرر عالمگیر دوم کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ جب سندھ میں کلہوڑا بھائیوں کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت رائے نے مراٹھا پیشوا اور گائیکواڑ چیف کو ملا کر سندھ پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کی، لیکن 1760 تک غلام شاہ کلہوڑو طاقت میں آ چکا تھا اور اس نے کچھیوں کو پارکر، ویراوا اور رحم کی بازار سے نکال دیا۔ 1760 میں رائے لکھپت جی بہت بیمار ہوا اور اس نے اپنی امیروں سے گزارش کی کہ اس کے ایلیجٹمیٹ بیٹوں میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن اس کے امراء نے انکار کر دیا اور راؤ گوڈجی کو کچھ کا راجہ بنایا۔ سیٹھ پونجا جو کبھی راؤ گوڈجی کا دوست ہوا کرتا تھا، انعام کی امید لیے اس کے پاس آیا، لیکن اس نے اس کو واپس بھیج دیا۔ غصے میں آ کر سیٹھ پونجا نے دیوان گدومل کو لکھا کہ میری ملاقات سندھ کے بادشاہ سے کرائی جائے۔ یہ ملاقات ہوئی۔ پونجا اور غلام شاہ نے کچھ پر 70,000 کا لشکر لے کر حملہ کر دیا۔ راؤ گوڈجی نے راستے میں آنے والے سارے کنوؤں کو پتھروں سے بھر دینے کا حکم دیا تاکہ حملہ آوروں کو پانی نہ مل سکے۔ پیاس نے ان کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن جیون جو کچھی منسٹر تھا وہ اس کا فائدہ نہ لے سکا۔ سندھی لشکر جاڑا پہاڑ کے کیمپ میں 2 دن تک آرام کرتا رہا اور کچھی فوج ان کو پہاڑ کے اوپر سے دیکھتی رہی۔ آخرکار جب جنگ ہوئی تو بہت بڑی کچھی توپ پھٹ گئی، جس سے کئی کچھی زخمی ہو گئے اور مر گئے۔ اس کا فائدہ لیتے ہوئے میر بیرام خان ٹالپور نے پہاڑ پر چڑھائی کر دی اور اس نے کچھی جنرل جیون کو قتل کر دیا اور جنگ جیت لی۔ شکست کھا کر راؤ نے امن کی درخواست کی اور اس بات پر رضامندی دکھائی کہ وہ اپنی بہن سندھی بادشاہ کے ساتھ بیاہے گا۔ لکھپت اور بستہ بندر جو سندھیوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ انہی کے پاس رہے گا۔ غلام شاہ نے لکھپت پر ڈیم بدھوا دیا، جس سے سمندر میں پانی گرنا بند ہو گیا اور سمندر کی سیلینیشن سے لکھپت کی زمینیں برباد ہو گئیں۔ جب سندھی بادشاہ واپس پلٹا تو راؤ نے اپنے قلعے مضبوط کیے، نئی فوج کھڑی کر دی اور اپنی بہن کو سندھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ الٹا سندھ کے شہروں پر اس کے لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب پونجا نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا تو اس نے غصے میں آ کر پونجا کو زہر پینے پر مجبور کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ 1772 میں غلام شاہ نے پونجا کے قتل کی خبر ملتے ہی کچھ پر حملہ کیا۔ کچھ لڑائی کے بعد
سندھی بادشاہ اور کچھ کے راجا نے طے پایا کہ بہن کے بجائے سندھ کا بادشاہ راؤ کی کزن سے شادی کرے گا، جس کو سندھ رانی کہا گیا۔ غلام شاہ سندھ رانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بستہ بندر اور لکھپت واپس کر دیے۔ پونجا کے قتل کے بعد راؤ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے افریقی فوجیوں کی دستے کو مقرر کیا جو کچھیوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ان کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ کی شاہی خواتین اور عمرا نے تب تک راؤ کو قید کر رکھا جب تک اس نے کچھ سے شیدیوں کو نکالنے کا حکم نہ دے دیا۔ 1772 میں غلام شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا میاں سرفراز سندھ کا بادشاہ ہوا۔ میاں سرفراز نے بھی کچھ پر تیسری بار حملہ کیا اور کنٹھ کوٹ کے ٹھاکر کی بیٹی سے شادی کی۔ چوتھی انویژن تب ہوئی جب راؤ نے ان 2 بلوچ قاتلوں کو پناہ دے رکھی تھی جنہوں نے میاں سرفراز کے کہنے پر میر بہرام ٹالپور کو قتل کر دیا تھا۔ اس حملے کو کچھیوں نے مغل جنرل کرپا بیگ کی کمانڈ میں لڑتے ہوئے ناکام بنا دیا تھا، لیکن فتح کے بعد کرپا بیگ راؤ گوڈجی پر حکم چلانے لگا تھا۔ راؤ گوڈجی نے تنگ آ کر 2 بلوچ قاتلوں کو کہا کہ آپ میری کرپا بیگ سے جان چھڑائیں۔ بلوچوں نے کرپا بیگ کو بھی قتل کر دیا۔ اس سے خوش ہو کر راؤ گوڈجی نے بلوچوں کو کچھ میں جاگیریں انعام دی۔ راؤ گوڈجی 1778 میں فوت ہوئے۔ اس طرح کچھ اور سندھ کی جنگیں ختم ہو گئیں۔